ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تسنیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ جو میاں بیوی کا میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں، یہ صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے تھا کہ یہ شروع سے ایسا اختلاف ہوتا رہا ہے۔ ظاہر ہے انسان اپنے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے اسے ہمیشہ دوسروں سے کچھ نہ کچھ اختلاف رہتا ہے، وہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم لوگ بات کر جاتے ہیں کہ جی ہم شادی کر کے پچھتا رہے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کون سا شخص ہے جو جس کو اس کی بیوی کے ساتھ سوچ میں اختلاف نہیں ہے۔ سوچ میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو آپ کو قبول کرنا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیوی کی سوچ آپ سے اختلاف تو اس میں کیا بری بات ہے، لیکن عمل کی جو خاص بات ہے وہ اہم چیز ہے کہ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جو ہے، آپ کا شریک حیات ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ مخلص ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ یہ بہت خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہی آپ کا مخلص ہوگا۔ سوچ میں فرق کوئی بڑی بات نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ جو میاں بیوی ہیں ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر کون جھکے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، بیوی بھی کہے گی کہ میں کیوں جھکوں، شوہر کہے گا میں کیوں جھکوں، میرا درجہ بلند ہے، ایک درجہ زیادہ حیثیت رکھتا ہوں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن میں قرآن کی ایک وہ آیت سناؤں جو آپ کے اس غلط فہمی کو دور کر دے گی۔ 20ویں سورہ میں 117ویں آیت پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آدم سے مخاطب ہو رہا ہے، اما ہوا سے مخاطب نہیں ہو رہا۔ آدم سے مخاطب ہو رہا ہے اور اسے کس دشمن سے بچا رہا ہے؟ شیطان سے۔ ہمارے ارد گرد شیطان ہی تو ہیں۔ شیطان کے وسوسے، اس کے چیلے ہمیشہ ہمارا پیچھا کرتے رہتے ہیں، ہمیں اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے بہکاتے رہتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی ہماری لڑائیاں جھگڑے ہمارے اختلافات ہوتے ہیں نا، یہ سب شیطان کی پکائی ہوئی کھچڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو مخاطب کیا ہے اور اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور خود کو شیطان سے بچائے۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی ذمہ داری کس کی لگائی؟ شوہر کی۔ یعنی شوہر کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی غلطی کرنے سے روکے اور خود بھی غلطی کرنے سے بچے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ تو اگر آپ آیت کے لاسٹ میں جائیں تو کہا ہوا ہے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، یعنی پوچھا سوال کس سے جائے گا؟ آدم سے۔ تو یعنی جب ہم مریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو شوہر سے سوال جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بیوی تو تیری ملکیت تھی، تیرے متحد تھی، تو اس کا مالک تھا، تو اس کا سرپرست تھا، تو جواب تو نے دینا ہے کہ تیری بیوی نے اگر غلطی کی تو تو نے درگزر کیوں نہیں کی؟ اگر وہ نہ سمجھ تھی تو نے سمجھداری کا کام کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی تو نے شیطان کی اس بہکاوے کو پروان کیوں چڑھنے دیا؟ شیطان کو اپنا وار مکمل کیوں کرنے دیا؟ تم نے کیوں نہیں سمجھایا خود کو اور کیوں نہیں بچایا اپنی بیوی کو دوزخ میں جانے سے؟ تو یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے جو شوہر کو دی گئی ہے، تاکہ دونوں میاں بیوی مل کر رہیں اور ان آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اور آپ نے وہ بھی ایک حدیث ہے، میں اس حدیث کے الفاظ صحیح طرح سے مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن اس کے الفاظ بھی کچھ اسی طرح سے ہیں کہ جب شیطان جو ہے وہ اس کا کوئی چیلا اپنی ظاہر ہے جو اپنی کاروائیاں دن بھر کی کرتے ہیں تو آ کے اپنے شیطان کو گرو کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کاروائی کی آج۔ تو جب کوئی چیلا آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کروا دیا ہے، لڑائی کروا دی ہے، تو شیطان اپنے اس چیلے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، بہت اچھا کام کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہماری نظر میں سب سے بری ہے وہ شیطان کے لیے سب سے بہتر ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان تفرقہ، لڑائی اور ان کو جدا کرنا۔ تو پلیز خدارہ اپنے شریک حیات کے ساتھ پیار محبت سے رہیے، ایک دوسرے کی باتیں کچھ مان جائیے، یہ نہیں ہے کہ ضد بازی پہ۔ اور میری ان تمام مردوں سے گزارش ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے بیوی غلطیاں کرے گی، بیوی نادان ہے، لیکن شوہر کو یہ ذمہ داری زیادہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بیوی گھر میں رہتی ہے، وہ جتنے لوگوں سے ملتی ہے وہ بہت کم ہے، اور شوہر باہر کی دنیا سے منسلک رہتا ہے، باہر کی دنیا میں جاتا پھرتا ہے، کافی لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو وہ زیادہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے، اس کا علم زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ لہٰذا جب اس کا علم وسیع ہے تو اسے علم ہونا چاہیے کہ میں
کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ نرم دلی محبت سے بات کروں، اس کی غلطیوں کو درگزر کروں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، جاتے جاتے جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیجیے، اور اگر جنہوں نے لائک نہیں کیا ہے تو براہ کرم لائک بھی کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔